گا کہ وہ کاٹے کان آذن الانعامی، کان کاٹے جانوروں کے، بلا آمرنہم، اور میں ان کو حکم کروں گا، فلا یغیرن، یہ کہ وہ بدل ڈالے، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو، ومن یتخذ الشیطانی، اور جو کہ پکڑتا ہے شیطان کو، ولی دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر، تحقیق وہ نقصان اٹھایا، اس نے نقصان اٹھانا بہت بڑا یا ظاہر، یعیدہم، وعدہ دیتا ہے تم کو، ویمنیہم، اور آرزویں دلاتا ہے تم کو، وما یعیدہم، اور نہیں وعدہ دیتا تم کو، شیطان الشیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہ پائیں گے، انہا، اس سے، محیصہ، بھاگنا یا نکلنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو شیطان نے وہاں پہ کیا وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آدم کو پیدا کیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو لعنتی قرار دے کے نکال دیا۔ تو پھر اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں جنت سے، میں راندا گیا ہوں، میں لعنتی بن گیا ہوں، تو میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بڑی ڈھائی تھی اس کی، بڑا بہادر بنائی اللہ کے سامنے، کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کے بندوں کو ایسے ہی گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا، کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں ان کو غلط آرزویں دلاؤں گا۔ غلط آرزویں کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی کے کام۔ ایک غیر محرم کا ایک عورت کے ساتھ، غیر عورت کے ساتھ ٹھہرنا منع ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو ماڈرن ازم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کزن کا کزن سے پردہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو پردہ کرتے ہیں ان کو پینڈو کہا جاتا ہے، گاؤں والے کہا جاتا ہے، گنوار کہا جاتا ہے، جن کو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو دین کی تربیت دیں، لیکن ہم دین کی تربیت کو لینا اپنے لیے بستی محسوس کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے۔ تو کیا کرتا ہے، یہ غلط آرزویں دلاتا ہے، غلط خواہشات کرواتا ہے، زنا کرواتا ہے، سود دلواتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود سود لیتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، چوریاں کرتا ہے، غلط خواہشات کی طرف اس کو دھکیلتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ نماز کے لیے آپ کو آنا اتنا مشکل لگتا ہے، جبکہ اسی وقت آپ کو باہر کہیں آؤٹنگ پہ جانا پڑ جائے، سیر پہ جانا پڑ جائے تو آپ بھاگے جائیں گے۔ قرآن کے لیے، مدرسے کے لیے، درس سننے کے لیے کہیں جانا پڑ جائے تو ہم سوچیں اتنی ٹھنڈ ہے، رہنے دو بھائی، ٹھنڈ ہے، رہنے دو، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا شادی پہ جانا ہے تو پھر جرسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سر پہ دوپٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی کیپ پہنی ہے اور شادی میں گھوم رہی ہے، کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، غلط آرزویں دلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے، درس تو تم روز سنتی ہو، شادی ایک دن کی ہے، شادی دیکھ لو، درس کو چھوڑو۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں۔ اور پھر کیا کہتا ہے، ولا آمرنہم، حکم کرتا ہے کہ جانوروں کے کان کاٹیں۔ یہ جو مویشی رکھتے ہیں نا، یہ حضرات جو جانور پالتے ہیں، یہ جانوروں کے کان کاٹتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث بیان کی تھی کہ زندہ جانور کا جو ہے وہ کان کاٹنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کسی زندہ انسان کو تکلیف دینا ہے۔ یعنی وہ لوگ زندہ جانور کا اکثر جو تھا وہ گوشت کاٹ لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے، بڑے ہی وہ مطلب سخت دل تھے۔ آج بھی کچھ ایسے ہیں، آپ نے یہ 2-4 ماہ پہلے شاید سنی تھی یہ بات کہ ایک انسان تھا، اس کی کھیت تھے اس کے، تو اس کے اندر ایک اونٹ چلا گیا تھا، تو اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ تو اتنا وہ ظالم جابر انسان تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں۔ تو یہ شیطان ہے جو ہمیں اس طرح کے ہم سے کام کرواتا ہے۔ اس کے بعد وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، کیا حکم دوں گا، کہ اپنی تخلیق کو چینج کر لیں۔ دیکھ لیں آج تخلیق چینج ہو رہی ہے، عورتیں کہتی ہیں ہم مرد بن جائیں، مرد کہتے ہیں ہم عورتیں بن جائیں۔ وہ یقین کریں کہ مردوں نے اتنے لمبے بال رکھ لے کے پیچھے چٹیاں کر لی ہے، اور عورتوں نے بیبی کٹ بالکل ہی کان تک بال لے گئی ہیں، یوں پھر رہی ہیں بازاروں کے اندر۔ اور مرد جو ہے انہوں نے مطلب کہ کالر عورتوں کی طرح کپڑے پہننے شروع کر دیے، اور عورتیں جو ہے انہوں نے ٹائٹس پہن لی ہے، پینٹ پہن لی ہے۔ مردوں نے بھی بھڑکیلے لباس عورتوں کی طرح پہننے شروع کر دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں شادیوں کے اندر حالانکہ ریشمی لباس مرد کو پہننا منع ہے، لیکن مرد کہتا ہے میں عورت بن جاؤں، عورت کہتی ہے میں مرد بن جاؤں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کے کپڑے دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے مردوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے ٹخنے جو ہے وہ ننگے کر لیں،
اور عورتوں کو حکم تھا کہ چھپا لیں. آپ دیکھ لیں کہ عورتوں نے ہاف ٹانگیں جو ہے وہ ننگی کر لی ہیں، مردوں کی جو ٹخنے ہیں وہ چھپ چکے ہیں. مطلب الٹے ہو گئے ہم ہر معاملے میں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحابی کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، آپ نے فرمایا کہ یہ صحابی میرا جو نا بڑا اچھا ہے، لیکن اگر یہ کٹنگ کر لے اور یہ اپنے جو شلوار اس نے پہنی ہے اس کو ٹخنوں سے اونچا کر لے. اس کو نہیں کہا، کسی کے سامنے کہا، اس نے جا کے اس کو بتا دیا. اب وہ بھاگا گھر میں کینچی سے اپنے بالوں کی کٹنگ کی اچھی خاصی، جیسی مردوں کی ہوتی ویسے کی پیاری سی، اور اس کے بعد اس نے اپنے ٹخنے نیچے سے کاٹ لیے اور نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. کہا اللہ کے نبی میں اچھا لگتا ہوں؟ تو آپ مسکرائے اس کی طرف دیکھے، فرمایا تم پہلے بھی بہت اچھے لگتے تھے، تم اب بھی بہت اچھے لگتے ہو. مطلب کہ آپ نے اس کا دل رکھا، اس کو سمجھایا پیار سے کہ اس نے میری بات مان لی ہے، آپ نے اس کو خوش کیا. تو مطلب اس کو کہا گیا تو اس نے فوراً سے اس بات کو مان لیا. قالوا سمعنا واطعنا، صحابہ کا حال ہی یہ ہوتا تھا کہ ادھر سنتے تھے ادھر مان لیتے تھے. اور آج آپ سمجھا دیں، مرد کہتے نہیں ہم نے یہ ٹخنے ننگے نہیں کرنے. جن ٹخنوں پہ کپڑا ہے مردوں کے لیے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ہے، اور جن عورتوں کے ٹخنے ننگے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. آپ دیکھ لیں سارے نظر آ رہے ہیں، اور اتنی ٹائٹس پہننی ہوتی ہے کہ جسم پورا نمایاں، جیسے آج کل ٹھنڈ کے دن ہے تو جسم پورا نمایاں ہو رہا ہے، اور شرٹ اتنی اس کی چھوٹی ہوتی ہے اور اوپر سے اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ سارا جسم اس کا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کری. یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ عورتیں ہوں گی باوجود لباس پہننے کے وہ ننگی ہوں گی، باوجود اتنا دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ باریک شرٹ پہننی ہوتی ہے، اس کے نیچے سے شمیز بھی نہیں ہوتی، اور ساری اس کی جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں ماڈرن ہوں اور میں بہت ہائی لیول پہ جا رہی ہوں، میرے جیسا تو کام کسی کا بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. خلق اللہ، اور کیا کرتی ہیں اپنی مطلب کہ خلقت کو چینج کرتی ہیں، جیسے پلکنگ کرنا ہو گیا، جیسے گندوانا ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ گوندنے والی پر اور گدوانے والی پر، پیشانی کے بال نوچنے والی پر اور نچوانے والی پر، یعنی پلکنگ، اور اسی طرح دانتوں میں خلل ڈالنے والی، دانتوں میں خلل ڈالنے والی اور ڈلوانے والی دونوں پر لعنت ہے، لعنت ہے. اچھا خلل کیسے ڈالتی ہیں؟ جو دانت ہمارے بالکل سامنے فرسٹ کے ہوتے ہیں نا دو، ان دونوں کے درمیان کسی چیز کے ساتھ وہ خلل ڈلواتی ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کو یہ چیز زیادہ پیاری لگتی ہے، وہ کہتی ہیں پیاری لگتی ہے، ایسے خلل ڈالتی ہیں. اور چہرہ ہے نا تو اس کے اندر وہ مطلب کہ چھل کے اس کے اندر سرما بھرواتی ہیں، جو کہ پھر تن بن جاتے ہیں. اکثر ماتھے پہ کرتی ہیں، آئز کی شاڑوں پہ کرتی ہیں، تو لپ کے پاس کرتی ہیں، تو یہ مطلب کہ گندواتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری عورتیں جو ہے وہ یہ جہنمی ہیں، ان کے اوپر لعنت کیا اللہ کے وسلم نے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک عورتیں تھی، انہوں نے بھی مطلب یہی پلکنگ کی تھی، اور وہ ساری کی ساری چوئیاں بن گئی تھی، ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا. پہلی جتنی قومیں تھی نا اوپر یہ عذاب آتا ہوتا تھا، فوراً سے نا اوپر عذاب آ جاتا تھا. لیکن یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم کو فوراً سے تباہ نہ کرنا، میری قوم جتنے بھی گناہ کر لے اللہ ان کو معاف کر دینا، ان کو موقع دینا. ہمیں موقع دیا گیا. آپ یقین کریں کہ جتنی پہلے قومیں گزری ہیں نا ان میں سے کسی کے اندر ایک برائی تھی، کسی کے اندر دو برائیاں تھی، کسی کے اندر تین برائیاں تھی، اور ہماری قوم ایسی ہے کہ ہمارے اندر ساری ہی برائیاں پائی جاتی ہیں. قوم لوط کے اندر ایک برائی تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور قوم سمود کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، اور قوم عاد جو تھی ان کے اندر بھی ایک برائی تھی. یعنی ہر قوم کے اندر ایک ایک برائی تھی. قوم صالحہ کے اندر ایک برائی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. تو مطلب کہ ان کے اندر ایک ایک برائی پائی جاتی تھی، اور ہمارے اندر ساری برائیاں اکٹھی ہو گئی. ان کے اوپر ایسے ایسے عذاب آئے کہ بعض کا ایک قوم پہ عذاب آیا کہ ان کو فرشتے ان کی بستی کو اٹھا کے نا آسمانوں تک لے گئے، اور ان کے کتے بھونک رہے تھے، جو اوپر آسمانوں کے فرشتے تھے نا وہ سن رہے تھے. اب انہوں نے وہاں سے ایک بستی کو الٹا کر کے زمین پہ پھینکا تھا، اتنا برا ان پہ عذاب آیا تھا. ایسے قوم سمود جو تھی ان کے اوپر بھی اتنا برا عذاب آیا تھا کہ 8 دن تک آندھی تیز چلتی رہی. جبرائیل صلی السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ جبرائیل کتنی کی تم نے آندھی چھوڑی تھی؟ انہوں نے کہا جیسے رنگ انگوٹھی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر والا جو ہول ہوتا ہے وہ کتنا سا ہوتا ہے،
اتنی کہ میں نے چھوڑی تھی، جس سے 8 دن 7 راتیں اتنی تیز آندھی چلی تھی کہ وہ سارے کے سارے درخت ان کے ٹوٹ گئے تھے، وہ خود مر گئے تھے، حالانکہ وہ اتنے سخت لوگ تھے کہ پتھروں میں گھر اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، ان کو یہ جو ہتھوڑی وغیرہ ہوتی اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اسی طرح مطلب کہ قوم نوح تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرم پانی تنور چلا دیا تھا، اتنا گرم پانی تھا کہ سب کے سب جل کے سڑ کے بسم ہو گئے تھے۔ کیا تھا؟ ایک ایک برائی تھی ان کے اندر۔ اور آج امت محمدیہ کے اندر اتنی برائیاں لیکن عذاب نہیں آ رہا، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ میری قوم کو فوراً تباہ نہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں، پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام گناہ ہے، چھوڑتا نہیں ہے، پھر میں اس کو اس کام میں مزید خوش کر دیتا ہوں، استغفر اللہ، اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں، اور وہ اس کام میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا پوائنٹ ہے، محاسبہ ہے کہ ہم نے پتہ چلنے کے بعد ہم نے برائی چھوڑی یا نہیں چھوڑی۔ اگر نہیں چھوڑی